ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال تعالى في مقام آخر واذكروا الله في أيام معدودات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حاضرین سامعین، آج اسلامی مہینے کے ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے اور 1 یا 2 دن بعد اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ نے ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی قرآن مجید میں قسم کھائی۔ 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں اللہ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اس قسم سے مراد مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ والے دن کی قسم مراد ہے، یعنی عید الاضحیٰ والا دن مراد ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ متوفی 671 ہجری وہ فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہے، اور بعض مفسرین نے اس ولیال عشر 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کو مراد لیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دونوں باتوں میں تطبیق کے لیے یہ بات فرمائی کہ دنوں میں سب سے افضل دن 12 مہینوں کے دنوں میں سب سے افضل دن وہ ذی الحجہ کے دن ہیں، اور راتوں میں سب سے افضل راتیں وہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر،
اس مہینے کو ذو الحجہ کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مہینے کو ذو الحجہ کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور ان دنوں کی خصوصیت اس لیے ہے کہ ان دنوں کے اندر کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو سال بھر میں نہیں ہو سکتی۔ سال بھر میں آپ باقی عبادتیں کر سکتے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں، وہ باقی سال میں آپ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر حج کے ایام 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن حج کے ایام میں، یہ حج جب ادا ہوگا جب یہ دن آئیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی منی، عرفات، مزدلفہ سارا سال جاتا رہے، اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں قربانی ادا کی جاتی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کیا جاتا ہے جانور کو۔ یہ قربانی کا یہ عمل سارا سال انسان کرے، وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب ان دنوں کے اندر جو ہے وہ اس بندے کو ملے گا۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ان دنوں کے اندر ایک دن ایسا بھی آتا ہے جسے 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جسے حج کا دن کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبل والسنة التي بعد، رواہ مسلم۔ فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ رکھنا، میں اللہ سے اس بات کی پوری امید رکھتا ہوں کہ اس ایک دن کے روزے پر اللہ رب العزت جو ہے وہ 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ گزشتہ 1 سال کے گناہ بھی معاف فرمائے گا، آنے والے 1 سال کے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ اس لیے کہ یہ یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ کہ جس دن حاجی اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا کرتے ہیں، جس دن حجاج پر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، اور وہ حجاج اللہ کی ان رحمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی حاجی عرفات والے دن یوم عرفہ کو حج کی نیت سے اس دن اس میدان میں آتا ہے، تو آپ نے دعا کی، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ حاجی جس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، جس ایمان والے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس دن اس بارش، رحمتوں کی بارش کی کچھ چھینٹیں اللہ نے فرمائے تمام دنیا کے انسانوں پر پڑے، جو ان حجاج پر خاص طور پر پڑتی ہیں، تو تمام دنیا کے انسانوں پر اس کی کچھ چھینٹیں بہین طور پڑے گی کہ اللہ نے فرمایا ان حاجیوں کی نقل کرو، ان حاجیوں کی نقل کرو۔ اللہ نے وسعت نہیں دی، کوئی بات نہیں، اللہ نے کوئی ایسا عذر پیش کر دیا نہیں جا سکتے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن آپ ان کی نقل کرو۔ حجاج کی نقل کیا ہے؟ فرمایا جس آدمی پر قربانی واجب ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی ان 10 دنوں میں نہ اپنے ناخن کاٹیں، نہ اپنے بال کاٹیں، یہ حاجیوں کی نقل میں اسی طرح رہیں، یہ حاجیوں کی نقل میں رہے گا، اللہ ان کی اس چھینٹوں کا فائدہ اسے بھی عطا فرمائے گا، اور اس پر بھی جو ہے وہ رحمت کی کچھ چھینٹیں پڑیں گی۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بنفسه بشیء۔ فرمایا کہ ان ایام کی قدر اللہ کے یہاں اتنی ہے کہ اللہ کے یہاں یہ جو شروع کے ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، یہ سارے سال کے ایام سے اللہ کے نزدیک یہ ایام بڑے قیمتی ہیں، اور اللہ کو یہ بڑے پسندیدہ ایام ہیں اللہ کے نزدیک۔ صحابہ نے عرض کیا
آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب ایام اللہ کو یہ لگتے ہیں، اور ان ایام میں نیک عمل کرنے والا یہ بندہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب لگتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ان ایام میں نیکی کرنا یہ اس سے بھی افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل ان ایام کے اندر نیکی کرنا ہے۔ ہاں آگے فرمایا ایک مجاہد اپنے مال کے ساتھ چلا گیا، اپنی جان کے ساتھ چلا گیا، لیکن اس کا مال بھی لگ گیا، اس کی جان بھی چلی گئی، شہید ہو گیا۔ اس شہید کی جو جان ہے، اس شہید کا جو مال لگا، پھر اس وقت میں ان ایام میں نیک عمل کرنے والے سے یہ افضل ہے، وگرنہ اس کے علاوہ ان ایام کی قدر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے یہ ایام ہمارے سر پہ آ چکے ہیں، اور 1 یا 2 دن بعد یہ ایام شروع ہونے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان ایام کی ہم قدر کریں۔ سنن ترمذی کی ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام کل یوم منہا بسنت وقیام کل لیلت منہا بقیام لیلت القدر۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں، اس میں سے کسی بھی دن ایک روزہ رکھ لو، اللہ 1 سال کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور ان ایام کے اندر راتوں کے قیام کو لازم پکڑ لو، راتوں کے قیام ان ایام کے اندر وہ لیلۃ القدر کے برابر ہوگا۔ اندازہ لگاؤ، لیلۃ القدر میں رمضان میں ہم لیلۃ القدر کو 21ویں میں تلاش کرتے ہیں، 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں، 29ویں میں تلاش کیا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان ایام کے اندر راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کی جو ہے وہ راتوں کے برابر ہے۔ تو ہم ان ایام کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں ایک روایت لکھی کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ان ایام میں کیا کیا جائے، ان ایام میں کون سے اعمال کیے جائیں؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ التَّحْمِيدَ فَأَكْثِرُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ فَأَكْثِرُوا فِيهِ التَّسْبِيحَ۔ ان ایام میں لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو، الحمدللہ کثرت سے کہا کرو، سبحان اللہ کثرت سے کہا کرو، ان ایام میں کثرت سے استغفار کیا کرو۔ یہ ایام کثرت سے استغفار کرنے کے ایام ہیں۔ اسی لیے جب جب 9 ذی الحجہ شروع ہوتی ہے تو 9 ذی الحجہ سے تکبیر تشریق شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ کی بڑائی ان ایام کے اندر جو ہے وہ کی جائے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ باواز بلند اللہ کی بڑائی کی جائے۔ تو ذی الحجہ کے یہ 10 ایام یہ بڑے قیمتی ایام ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ کرتا ہو، قربانی جس پر واجب ہو، اسے چاہیے کہ ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے ناخن کاٹ لیں، اور ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے اپنے بال کاٹ لیں۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اور جب یہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو شروع ہونے کے بعد پھر یہ 10 دن تک جو ہے نہ بال کاٹیں اور نہ ناخن کاٹیں۔ یہ 10 دن جب پورے ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے، یعنی جیسے جب یہ عید الاضحیٰ کا دن ہو تو اس دن یہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں یوم عرفہ کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، اور سب سے درخواست ہے کہ جو 9 ذی الحجہ ہونا تو یہ چاہیے ان دنوں کے اندر یہ جو 10 دن ہیں 10 دن کے پورے روزے رکھنے چاہیے، 10 کے 10 دن رکھنے چاہیے، اور اگر 10 دن نہ ہو تو ان دنوں میں پیر اور جمعرات کا جو دن ہے اس دن تو لازمی روزہ رکھیں، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ جب آئے تو 9 ذی الحجہ کو جو ہے وہ لازمی روزہ رکھا جائے۔ 9 ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا کہ اس دن شیطان کو میں نے اتنا ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، شیطان کو میں نے اتنا خوار ہوتے ہوئے دیکھا کہ شیطان اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال رہا تھا،
اور بھاگ رہا تھا، میں نے اس سے زیادہ شیطان کو ذلیل ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے 9 ذی الحجہ والے دن شیطان کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ 9 ذی الحجہ والے دن اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ ہوتا ہے اور مغفرت کے بے انتہا فیصلے کیے جاتے ہیں، اور حجاج اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا کرتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ کے مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس دن ہمیں چاہیے کہ کم از کم جو ہے وہ ہم روزے کا اہتمام کریں، عبادات کا اہتمام کریں، اس لیے کہ وہ بڑا قیمتی دن ہے، نہایت ہی قیمتی دن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحج یوم عرفہ، حج تو یوم عرفہ کا نام ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ قرآن مجید میں جہاں ان ایام کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کرو ان ایام میں، وہاں ان تمام ایام سے مراد یہ ذی الحجہ کے ایام ہے، ذی الحجہ کے ایام ہے کہ ان ایام کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے، سنت ابراہیمی پر عمل کیا جائے، سنت ابراہیمی کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا جائے، تو اس دن جو ہے وہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے ہاں تو گھروں کے اندر اب تو یہ ماحول بن چکا ہے کہ جہاں بیٹھیں تو مہنگائی اور سستائی کی باتیں ہوتی ہیں کہ مہنگائی کنٹرول کے اندر نہیں، اور گھروں کے اندر بچوں کی تربیت نہ ہونے کا فقدان، ان ایام کی قدر نہ ہمیں معلوم نہ ہماری اولادوں کو معلوم، حالانکہ ہونا چاہیے کہ ان ایام کی قدر اپنی اولادوں کو بھی بتائیں اور خود بھی ان ایام کی قدر ہم جانیں، جیسا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ نہ کچھ ماحول اور ایک سما ہوتا ہے، اسی طرح کا سما ان ایام کے اندر جو ہے اپنے گھروں کے اندر ہم بنائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آج تو گھر کے اندر جب کسی کھانے پہ ہم بیٹھتے ہیں تو ایک نہیں مختلف قسم کی ڈشز ہوتی ہیں، تو روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے، کہنے لگی روزہ تو بالکل رکھنا ہے لیکن گھر میں سحری کے لیے کچھ نہیں، سحری کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے، کہا کیا بات ہے، اگر سحری کے لیے کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم پانی کے ساتھ جو ہے وہ سحری کر لیں گے۔ یہ حضرات رات کو جاگے، تہجد کی نماز پڑھی، وہ خاتون جسے اللہ نے تمام عورتوں کی سرداری جس کے سر پہ دی، وہ خاتون جسے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کا جگر گوشہ بنایا، وہ خاتون جسے اللہ نے تمام امت کی خواتین کے لیے نمونہ بنایا، تو سحری کا وقت ہوا اور سحری کے وقت میں پانی موجود ہے اور پانی سے سحر کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آج جا کر کچھ مزدوری محنت کرتا ہوں، شام میں افطاری کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے۔ تو یہ گئے یہودی کے ہاں، اور یہودی کے ہاں مزدوری کے لیے، تو اس یہودی کے ہاں جو مزدوری کی تو اس سے جو کچھ رقم ملی، اس رقم سے 11 عدد کھجور لی، یعنی اتنی تھوڑی سی تھی کہ اس سے 11 عدد کھجور لی، اور یہ 11 عدد کھجور گھر لے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 4 حضرت حسن اور 4 حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے رکھتے ہیں، اور باقی 3 سے ہم جو اپنی افطاری کر لیتے ہیں۔ ان حضرات نے اس میں عمل کیا اور افطاری کا وقت ہوا، اور جیسے افطار کرنے لگے آپ دروازے پر کسی نے دستک دی، اور دستک دینے والے نے کہا میں مسکین ہوں اور میں بھی آج روزے سے ہوں، اللہ کے نام پہ جو ہے وہ مجھے کچھ افطاری کے لیے دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوچنا کیا ہے، یہ تو آگے بڑھنے کا وقت ہے، یہ تو نیکی کمانے کا وقت ہے، لہٰذا یہ ان کو دے دیا جائے۔ چنانچہ وہ افطاری کی چیز ان کو دے دی گئی، اور ان حضرات نے پانی کے ساتھ افطاری کر لیا، سحری بھی پانی کے ساتھ، افطاری بھی پانی کے ساتھ۔ اگلے دن دوبارہ روزہ رکھا، پانی کے ساتھ سحری کی، اور دوبارہ مشقت کے لیے محنت کے لیے گئے تو یہودی نے پوچھا کہ آج آپ روزے سے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں میں روزے سے ہوں۔ کہنے لگے آج آپ چلے جائیں اور آج کے دن کی میں آپ کو مزدوری ایڈوانس میں دیتا ہوں، یہ لے کے آپ چلے جائیں، اور اس سے جو ہے وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ لیں۔ یہ دوبارہ کچھ کھجوریں لے آئے اور افطاری کا وقت ہوا، اور جیسے ہی رکھی تو دستک دی
کہ میں یتیم ہوں اور یتیم کے ساتھ جو ہے وہ اس سے سلوک کرنا چاہیے، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیجئے۔ ان حضرات نے کہا اس وقت میں یہ نیکی کمانے کا وقت ہے، لہذا یہ یتیم کے ہاتھ میں دے دی، اور اس کے بعد اسی طرح پانی کے ساتھ افطار کر لیا۔ تیسرے دن بھی یہی ماحول ہوا، ایک قیدی آیا اور اس نے کہا میں قیدی ہوں، ابھی چھوٹ کر آیا ہوں، مجھے بھی کچھ دیجئے۔ انہوں نے انہیں بھی کچھ دیا، شاید اللہ نے امتحان لینا تھا، شاید اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور اس گھرانے کی قیمت اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ ایسے جنتوں کے سردار نہیں بنے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خواتین کی جنت میں سردار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے مردوں کے سردار ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ایسے نہیں بنے۔ اگلے دن قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اے نبی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں اپنی ذات پر جو ہے وہ اپنی ذات سے زیادہ یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، قیدیوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بڑی نیکیاں ہیں۔ آج تو ہمارا حال کیا ہے کہ گھر کے اندر 10-10 کلو گوشت پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر کہ آنے والے مہینے کا پورا راشن پہلے سے ہم ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے، آنے والے مہینے کا پورا راشن پہلے ایڈوانس میں گھر میں ڈل چکا ہوتا ہے، ساری چیزیں ڈل چکی ہوتی ہیں، اور پھر قربانی کے دنوں میں بھی انتظار کیا جاتا ہے کہ اب قربانی کا گوشت بھی سارا سال ہمیں چلانا ہے، اگلے سال تک اس کو لے کے چلنا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، اور نہ روزوں کا اہتمام۔ ان حضرات کے یہاں چیزیں نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اعمال پر محنت تھی، اور ہمارے یہاں چیزوں کی فراخی کے باوجود ہمارے یہاں اعمال کوئی نہیں ہے۔ چیزیں کثرت سے ہیں، آج رزق کثرت سے ہیں، آج تنگی نہیں ہے، پہلے جیسے تنگیاں تھیں آج وہ تنگی نہیں ہے۔ آج ایک ایک دسترخوان پر ایک ایک کھانے کے وقت میں 3-4 ڈشز ہوتی ہیں، لیکن آج اعمال سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایام جو آ رہے ہیں یہ بڑے قیمتی ایام ہیں، ان ایام کی ہم قدر جانیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کی فضیلت ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اللہ اس قربانی کے ایک ایک بال کے بدلے اور ایک ایک ناخن کے بدلے اللہ نیکی عطا کرتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اون والا جانور ہو کہ جس پہ بال ہی بال ہو، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ اون والا جانور ہو پھر بھی اللہ جو ہے وہ اتنی ہی نیکیاں اسے عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب قربانی کا گوشت زمین پہ گرتا ہے تو زمین پہ گرنے کے ساتھ اللہ اس کی قربانی کو قبول کر دیتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو قربانی کے کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو ہمیں چاہیے کہ غور سے سنا بھی جائے اور ان مسائل کا اہتمام بھی کیا جائے۔ قربانی کس شخص پر لازم ہے؟ ہر وہ شخص کے جو مسلمان ہو، ظاہر کافر پر تو اسلام کے احکام بھی لاگو نہیں ہوتے، اور آزاد ہو، غلام نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے، عاقل ہو، مجنون اور دیوانہ جو بندہ ہوتا ہے اس پر بھی قربانی نہیں ہے، بالغ ہو، نابالغ بچوں پر یا نابالغ بچیوں پر قربانی واجب نہیں ہے، اور چھٹی شرط وہ صاحب نصاب بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت۔ مثال کے طور پر پچھلے سال جو تھی وہ 54,300 روپے تھی۔ اب 54,300 روپے اگر کسی کے پاس کیش ہے یا کسی کے پاس اتنے پیسوں کا سونا ہے یا اتنے پیسوں کی تجارت ہے یا اتنے پیسوں کا ضرورت سے زائد سامان ہے تو اس پر بھی کیا ہے؟ قربانی واجب ہوگی، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں ہم پہ قرضے ہیں، 1 لاکھ قرضہ ہے لیکن 2 لاکھ تو اکاؤنٹ میں، تو اس کو گنا جائے نا۔ 1 لاکھ اگر قرضہ ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ ہے، یا 2 لاکھ آپ کے پاس جو کیش ہے یا 2 لاکھ کا جو سونا ہے اس کو گنا جائے۔ تو لہذا قربانی کا جو نصاب ہے، یاد رکھیے عید کے دنوں میں بھی، بقرہ عید کے دنوں میں بھی اگر کسی کے پاس اتنی رقم یا اتنی رقم کا سونا یہ چیزیں آ گئیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔
قربانی کے لیے سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ہوتا ہے، قربانی کے لیے سال کا گزرنا نہیں ہوتا۔ اگر عید والے دن بھی کسی کے پاس اتنی رقم آ گئی جو صاحب نصاب تک بنتی ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ 7.5 تولہ سونے کا اعتبار ہے لہذا 7.5 تولہ سونا ہوگا تو پھر قربانی ہوگی، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ 7.5 تولہ سونے کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ اب ایک آدمی ہے یا ایک خاتون ہے، اس کے پاس جو ہے وہ 5 تولہ سونا ہے اور 2-3 ہزار روپے بھی ہیں، تو پھر اس صورت میں 7.5 تولے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، اس لیے کہ اس وقت 1 تولہ سونے کی قیمت 1,15,000 سے اوپر ہے، 1 تولہ سونے کی قیمت 1,15,000 سے اوپر ہے، اور 52.5 تولہ چاندی اور 55,000 کے قریب ہے۔ لہٰذا 1 تولہ سونا رکھنے والا شخص یا 1 تولہ سونا رکھنے والی عورت، اس کو بھی جو ہے وہ قربانی دینی ہوگی اگر اس کے پاس کچھ نہ کچھ رقم بھی موجود ہے، اور یہ ہوتا ہے ہر گھر میں، ہر خاتون کے پاس 1-2 ہزار روپے ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، لہٰذا 52.5 تولہ چاندی کا ہی اعتبار ہوگا، سونے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ قربانی کے لیے یا تو یہ کہ پیسوں کو جمع کیا جائے پہلے سے، اور اگر کسی شخص نے پیسے جمع نہ کیے لیکن اس کے پاس سونا زیور ہے تو زیور بیچ کے وہ قربانی کرے گا ورنہ یہ گناہگار ہوگا۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی ادا نہ کی، فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے وہ ہمارے عیدگاہ پہ بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یہ اس نے اللہ کے حکم کو کیوں توڑا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جانور اگر بکرا یا بکری ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور اگر وہ بڑا جانور ہے تو 2 سال، اور اگر اونٹ ہے تو اس میں 5 سال کا اعتبار ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ قربانی میں اعتبار سال کا ہے، اعتبار دانت کا نہیں ہے۔ اعتبار کیا ہے؟ سال کا ہے، اعتبار دانت کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہر شخص جو ہے وہ دانت دیکھتا ہے، اعتبار سال کا ہے، لیکن چونکہ اس وقت جھوٹ عام ہو چکا ہے اور بیوپاری اس وقت ایک عام ماحول کے اندر جھوٹ بولنے لگ چکے ہیں، اس لیے پھر دانت کو بھی دیکھا جائے، دانت کو بھی دیکھا جائے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس مثال کے طور پر ایک بکرا یا بکری 1 سال سے جو ہے وہ کھڑی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کر لیں اس کی، اور اگر بڑا جانور اس کو 2 سال ہو چکے ہیں، اس کو پتہ ہے یہ 2 سال سے میرے پاس ہے تو اس کی قربانی کر لے، چاہے اس کے 2 دانت پورے نہ بھی ہوں، لیکن اعتبار کیا ہے؟ یہ مدت کا ہے، دانت کا نہیں۔ لیکن عام ماحول میں نے بتایا کہ باہر سے جب جو ہے وہ جانور لیے جائے تو اس صورت میں دانت کو ضرور دیکھا جائے۔ اسی طرح چند ایسے جانور ہیں جن پر قربانی جو ہے وہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا جانور جو 3 پاؤں رکھتا ہے، چوتھا پاؤں نہیں رکھتا، اس کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی چوتھے پاؤں پہ وزن نہیں ڈالتا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کمزور اتنا ہے کہ چل نہیں سکتا، یعنی اتنا کمزور ہے کہ اس کو تھوڑا سا چلائے تو چل نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، یا ایک آنکھ کی بینائی نہیں ہے، دوسری آنکھ کی 1/3 سے بھی کم ہے، یوں سمجھیے کہ بینائی سے کمزور ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح ایک کان نہیں ہے یا اس کی زبان نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بکری ایسی ہے یا بکرا ایسا ہے کہ جس کی زبان نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن بڑے جانور کا اگر زبان نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں، اس لیے کہ جو بڑا جانور ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے ہی چارہ کھاتا ہے، تو بڑے جانور میں اس چیز کا اعتبار کیا جائے۔ یا اگر بکرا یا بکری یا بڑا جانور اگر بکری کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن خشک ہو چکا ہے یا بڑے کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن خشک ہو چکے ہیں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یا بکری کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن کٹ چکا ہے یا بڑے کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن کٹ چکے ہیں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی قربانی واجب ہے۔ عام حالات میں آپ نفلی جو ہے صدقہ کرتے ہیں تو وہ جیسے بھی جو صدقات کے ہوتے ہیں آپ اس سے صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جب یہ عمل کیا جا رہا ہے تو پھر اللہ بھی فرماتا ہے کہ میرے لیے کوئی عمل کرو تو ایسا جانور لاؤ کہ جو ان تمام عیوب سے پاک ہو،
جو ان تمام چیزوں سے پاک ہو، ایک خالص ہو، ایک صاف ستھرا جانور ہو، اسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ اسی طرح اگر اس کی دم ہے اور 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی آپ حضرات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، تو یہ بھی جائز عمل ہے اور اچھا عمل ہے اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن 2 چھوٹے جانور لیے، 2 مینڈے لیے، تو کسی نے کہا کہ دوسرا کس کے لیے؟ ایک تو آپ نے اپنے لیے لیا، یہ دوسرا کس کے لیے لیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک میں نے اپنی ذات کے لیے لیا اور ایک میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے لیا، اور انا اضحی ابداً، اس کے بعد یہ الفاظ ہے کہ میں ہمیشہ ہر سال آپ علیہ السلام کی طرف سے ایک حصہ ادا کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر باپ گھر کے اندر جو ہے وہ قربانی کرتا ہے اور بیٹے اپنی جگہ الگ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں یا چاہے کوئی بھی ملازمت کر رہے ہیں، تو باپ جو ہے وہ حصہ جو کرتا ہے تو بچے سمجھتے ہیں ہم سب کی طرف سے ادا ہو گیا، ہم سب کی طرف سے ادا ہو گیا، لہذا باپ نے یا ہمارے والدین نے کر لیا وہ کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جیسے باپ اگر کوئی نماز پڑھے یا باپ اگر حج کرے تو باقی کسی کی طرف سے وہ حج ادا نہیں ہوتا، وہ اس کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی میں بھی اگر باپ صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے کرے گا، اولاد صاحب نصاب ہے انہیں بھی اپنی طرف سے ادا کرنا یہ لازم ہوگا۔ اگر اولاد نے اپنی طرف سے ادا نہ کی اور وہ صاحب نصاب تھے تو یہ اولاد جو ہے وہ یہ گناہگار ہوگی، اللہ کے ان کی پکڑ ہوگی، اس لیے ان باتوں کا خیال کیا جائے۔ اسی طرح ایک حصے کے اندر ایک بندہ شریک ہو سکتا ہے، ایک حصے کے اندر 2 بندے شریک نہیں ہو سکتے۔ ایک جانور میں 7 حصے ہیں، اب 7 حصوں میں سے مثال کے طور پر ایک نے کہا میرے 2، ایک نے کہا 3 ہے، دوسرے نے کہا 2، یہ تو جائز عمل ہے، لیکن ایک حصہ وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں بھائیوں کی طرف سے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک حصہ ایک بندے کی طرف سے ہوگا، ایک حصے کے اندر 2 بندے شامل نہیں ہو سکتے۔ یا مثال کے طور پر اس نے کہا بھائی 5 حصے، 4 حصے آپ کی طرف سے، باقی جو ہے وہ 1.5 اس کی طرف سے، 1.5 میری طرف سے، تو 1.5 کا حصہ نہیں ہوتا، پورے ایک کا حصہ ہوگا، یا 2 یا 3 کے حصے ہوں گے۔ یہ مسئلہ بھی آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ ایک حصہ ایک بندے کا اپنا ہوگا اور ایک حصے میں 2 بندے قربانی کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مل کے جانور جو لوگ لاتے ہیں تو اس میں ان باتوں کا خیال لازمی کیا جائے کہ جو بھی لوگ شریک ہو رہے ہیں اس میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جس کی آمدنی حرام کی آمدنی ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی آمدنی حلال سے نہیں حرام سے ہے، اس صورت میں اجتناب کیا جائے، اس لیے کہ اس کے عمل کی وجہ سے باقیوں کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی، اس کی رقم کی وجہ سے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کے یہاں اخلاص کام آتا ہے، اللہ کو حلال مال پسند ہے، حرام مال اللہ کو پسند نہیں۔ اور سب سے اہم اور آخری بات کہ قربانی کے اندر ریاکاری نہ کی جائے، دکھلاوا نہ کیا جائے کہ میں نے اتنے کا لیا، میں نے اتنے کا لیا، ایک چربی کا پہاڑ لا کے آپ نے دکھا دیا میں نے اتنے کا لیا، اتنے لاکھ کا جانور میں نے لیا، ایک ریاکاری نام و نمود۔ قربانی کے اندر اخلاص کا جذبہ کیا جائے، چھوٹا جانور ہو لیکن اخلاص سے کیا جانے والا عمل یہ اللہ کے یہاں فائدہ مند ہوگا، ریاکاری سے کیا جانے والا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اب تو باقاعدہ اس میں مقابلے ہوتے ہیں اور کئی ایسے گھرانے ہیں کہ وہ نمائش کرتے ہیں ہر سال، اور پہلے سے لا کے جو ہے وہ ٹینٹ وینٹ لگا کے اور لائٹیں وائٹیں لگا کے لوگوں کو متنبع کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اتنے کروڑ کے جانور ہم لا چکے ہیں، ایک خالص طور پر جو ہے وہ ریاکاری اور نام و نمود کیا جاتا ہے۔ اس سے اجتناب کیا جائے، چھوٹا عمل ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔